الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. محترم میرے دینی بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے انتہا شکر اور احسان ہے. اس اللہ کا ہمارے اوپر انگنت نعمتیں اور فضل ہی کہ ان نعمتوں کو ہم گننا بھی چاہیں تو ناممکن ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان عطا کیا. رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باقی رمضان ہے ہمارا اسے غنیمت جان کے اپنے آپ کو بخشوانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے دینی بھائیوں، ابھی ہم لوگ 20ویں روزے میں ہیں. رمضان کی 20 تاریخ ہے آج. مغرب کے بعد سے 21 تاریخ ہوگی تو گویا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی خوب ہم تیاری کریں، اس کے بارے میں ہم فکر کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ آج انشاءاللہ میں 2 باتیں ضرور بتاؤں گا، میرے اور آپ کے لیے بہت مفید ہوں گی وہ انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ اس آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو رکھا ہے لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ اس کی فضیلتیں ہم سنتے آئے ہیں، اس کی سعادتیں ہم سنتے آئے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کیسی کیسی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فرشتے نزول ہوتے ہیں، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی تقدیروں کو لکھتے ہیں. یہ 1 سال کے اندر کون زندہ ہوں گے، کس کی موت آئے گی،
کس کی نوکری لگے گی، کس کا روزی روٹی کتنا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ لکھیں گے. سال کے اندر جو مقدر ہے، تقدیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ لکھیں گے. اسی لیے اس کو القدر، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، قدر والی رات. اور اس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہیں. سب سے بڑی چیز یہ کہ اس رات کو اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی کہ 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت جو آدمی کرے، پورے اتنے سال، اتنی لمبی مدت جو آدمی گزار کے عبادت کرے، اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ثواب صرف ایک رات میں اللہ نے رکھا ہے. صرف ایک رات کی فضیلت اللہ نے اس قدر بڑھا چڑھا کے رکھا ہے کہ آپ 80 پر 3 سال اور 4 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کر سکتے ہوئے وہ پوری عبادتیں اللہ ایک رات میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے. تو اس رات کے سلسلے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر، تلاش کرو لیلۃ القدر کو، فی الوتر من العشر الاواخر، طاق راتوں میں جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر جو طاق راتیں ہیں، طاق راتیں بولے تو 21، اس پر 1، اس پر 3، اس پر 5، اس پر 7 اور اس پر 9، یہ پورے 5 راتیں ہیں جو طاق راتیں جسے ہم بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں تمہیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنی چاہیے. ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، تمہیں آخری عشرے میں خوب محنت کرنی ہے، خوب تلاش کرنی ہے. کس کو؟ لیلۃ القدر کو. فی تاسعۃ تبقى وفی سابعۃ تبقى وفی خامسۃ تبقى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنی ہے، اور 9 دن باقی رہ جائیں، 7 دن باقی رہ جائیں اور 5 دن باقی رہ جائیں. مطلب یہ کہ آپ کو 21، 23، 25 ان 3 باتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور کہا کہ آخری عشرہ پورا 3 باتوں کو، 3 راتوں کو خاص کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بتاتی ہے نبی کہ پورا آخری عشرہ ہمیں محنت کرنی ہے. ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ وہ بتاتے ہیں کہ آدمی کو پورا آخری عشرہ محنت کرنی ہے، پورا آخری عشرہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنی ہے. نہ صرف یہ کہ طاق راتیں بلکہ جفت راتوں میں بھی انسان کو تلاش کرنا ہے لیلۃ القدر کو. دیکھو بہت سارے لوگ یہ سنتے آئے ہیں، عجیب لگے گا بہت سارے لوگوں کو کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں آنے کے ساتھ ساتھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول کہ وہ بتاتے ہیں کہ جفت میں بھی آ سکتی ہے. لیلۃ القدر کی رات ایک ہی ہے، چاند مختلف ہے. جیسے ہم یہاں ایک دن بات کرتے ہیں، سعودی عرب میں ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، تو لیلۃ القدر رات ایک ہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں الگ یہاں الگ؟ تو یہ ممکن ہے کہ جفت راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو رکھا ہو. جیسے 30 دن اگر نہیں تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، 9 دن پہلے، 5 دن پہلے، 7 دن پہلے، تو 30 دن کا مہینہ اگر ہے رمضان کا تو طاق راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے. اب 29 دن کا رہا تو اب اس حدیث کی روشنی میں جفت دنوں میں بھی آ سکتی ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آخری پورا عشرہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہا ہوں. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے نا. کیا فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ جب لیلۃ القدر آخری عشرہ تک داخل ہو جاتا تو لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، شد میزا احیا لیلہ وایقظ اہلہ. اللہ کے نبی کمر کو باندھ لیتے اور اپنے آپ کو راتوں میں جگائے رکھتے، گھر بار کو بھی جگاتے تھے. دیکھو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی کہ پورا آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، محنت کیا تاکہ لیلۃ القدر کو پائیں. اور 21ویں رات کو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی حدیثیں کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی دی، مجھے ممکن ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ وہ رات 21ویں تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیچڑ سے ملی ہوئی تھی اور اس ٹائم کچھ علامتیں بتاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لیلۃ القدر کی رات کا جو دن آتا ہے، مطلب رات گزارنے کے بعد جو دن ہے، وہ دن کی جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ منہدم ہوتی ہیں، یعنی تھوڑی دھیمی ہوتی ہیں، شعاعیں نظر نہیں آتی اور وہ سورج کی روشنی میں اتنی تیزی میں نہیں رہتی۔ اس طرح سے ایک حدیث بھی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہا ہوں کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں پورے آخری عشرے میں پورے راتوں میں ڈھونڈنا ہے، نہ کہ صرف آخری راتوں میں بلکہ پورا آخری عشرہ میں محنت کرنی ہے۔ یہ ایک بات تھی جو مجھے آپ کو بتانی ہے کہ ہم پورے 10 دنوں میں محنت کریں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ پورا رمضان تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سبحان اللہ بہت سارے لوگ تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ نماز تراویح جسے ہم بول رہے ہیں غیر رمضان میں جسے تہجد کہتے ہیں، تہجد کی نماز ہے یہ۔ تہجد کی نماز تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو مسجدیں سبحان اللہ بھر جاتی اور یہ تو کھڑنا ہمارا ہے قیام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان في ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس میں جو دو حدیثیں جس میں قیام کا لفظ ہے، قیام بولے تو کھڑے ہونا، ہم نماز میں کھڑے ہوتے، 5 ٹائم نماز دن اور رات میں فرض اللہ نے کی ہے، وہ بھی قیام ہے اس میں، اور خاص قیام تہجد کے وقت بھی ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ تہجد کے وقت بھی ہم نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں، قیام نماز کا ایک رکن ہے۔ تو یہ جو کھڑنا ہے، اس کھڑنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ ہمیں حشر کے میدان میں جو کھڑا ہونا ہے، اس کھڑے ہونے کو ہمیں یاد کرنی ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے یہ، ہم لوگ اس سے بہت دور رہتے ہیں۔ یہ سوچنا ہمارے دماغوں میں ہمارے ناممکن ہو گیا آج۔ کیوں بولے تو دنیا کی چیزیں ہمارے دلوں کو اٹھا کے بیٹھی، ہمارا یہ دماغ، یہ تصور ہم اتنی دور تک نہیں جا رہے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو آدمی قیام کرے، روزہ رکھے یا نماز پڑھے، قیام لیلۃ القدر میں کھڑا رہے اللہ کے دربار میں، ایسے بندے کے لیے پچھلے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ پورے گناہوں کی بخشش 2 شرطوں پر رکھی گئی ہے نا، ایک ایمان اور احتساب، یعنی اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ جو قیام ہے میرے اور آپ کا، سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں، حشر کے میدان میں سارے لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، سارے لوگوں کو کھڑا ہونا ہے وہاں پہ۔ وہاں نہ کوئی ولی بچے گا، نہ نبی بچے گا، نہ بزرگ بچے گا، سارے کے سارے وہاں کھڑے ہوں گے، ایمان والے، کافر، مشرکین، منافق، سب لوگ وہاں کھڑیں گے۔ اور وہ کھڑا ہونا، حشر کے میدان کا کھڑا ہونا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے انتظار میں کھڑے ہو کے کچھ باتیں کرتے بیٹھ جائیں، کچھ باتیں کرتے ٹہر جائیں، ہوتا نا ایسا، کسی کے انتظار میں ہمیں کھڑے ہیں، فون کر لیتے کھڑے نہیں، یا کسی کو انتظار کرتے دیکھتے کھڑے نہیں، آتا اپنے اور یہ کھڑا ہونا نہیں ہے وہاں پہ، اور وہاں جو حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کھڑے ہونے کے منظر کو اور مقام کو بیان کرتے ہوئے سورۃ المعارج میں بیان ہے، اور احادیث میں یہ بے شمار باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، مقدارہ 50,000 سنہ، کیا بڑھے؟ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سال حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، ایک دن کا جو لمبائی اور اس کی چوڑائی
اس کا جو مدت ہے، وہ جو گزر اوقات ہے میرے بھائیوں 50,000 سال کا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کو اگر میں اور آپ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، کیا میرے بھائیوں متوجہ ہیں؟ ہلکا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، دل کی گہرائیوں سے بولو بھائی، کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان ہونا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور وہاں کھڑے ہو کے ہمارے سجدوں کو ڈھونڈتے نہیں رہتے، ایسے کپڑوں میں نہیں رہتے۔ کیا عالم ہوگا وہ، اس عالم کو یاد کرو۔ اس عالم کے اندر جب کھڑے ہوتے ہی ہمیں، تو وہاں ہمارے لیے آسانی ہونی ہے، تو ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو ٹھیک کرنا ہے۔ ابھی دنیا میں ہمارا یہ جو قیام ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت نمازیں، اور خاص طور سے لیلۃ القدر میں، خاص طور سے تہجد کی نماز میں، تہجد کی نماز میں جو ہمارا قیام ہے، وہ قیام سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان کے قیام کو یاد کرتے تھے۔ عاصم بن حمیر کو ایک تابعی، معاذ رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے، وہ یعنی ان کے شاگردوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے، رات کی نماز پڑھتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 10 مرتبہ اللہ اکبر بولتے، 10 مرتبہ اللہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے، اور یہ دعا اللہم انی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔ دیکھو ہمارا دنیا کے اندر کھڑے ہونے کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہی، حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کو یاد کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس مقام پہ، یعنی حشر کے میدان میں جو قیام ہے، جو کھڑا ہونا ہے، اس کھڑے ہونے کی تنگی سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے؟ تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کے اسٹیج پہ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، کئی دعائیں، اس میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے سے، جو وہ سختی ہے جو قیامت کے دن کھڑے ہونے کی سختی، اس سختی سے مجھے بچا لے، وہ سختی میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ ایک دن کی بات میں بول رہا ہوں، ایک دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک دن کے بارے میں، حشر کے میدان کا جو دن ہوگا اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر کھڑا ہونا ہے وہ دن، اتنا بڑا لمبا دن ہوگا۔ ایسے دن کی ہولناکی سے پناہ ہمیں بھی مجھے اور آپ کو مانگنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دن، بلکہ حشر کے میدان کا جو قیام ہے وہ بڑی آسانی سے گزر جائے گا ایمان والوں کے اوپر۔ اللہ نے توفیق دی ہے مومنوں کو، نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، سنتیں ادا کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کھڑے ہونا اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ رمضان کے بعد بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ ایسے کھڑے ہونے والے مومنین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحبن ذلک علی المؤمنین، یہ آسان کر دے گا اللہ تعالی مومنین کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتدل الشمس للغروب ان تغرب، کہ جیسے ہمیں دیکھیں سورج غروب ہوتے ہوئے اور بولے دیکھو شام ہو جائے گی، ابھی کیا بولتے ہیں ہمیں؟ سورج غروب ہونے کو دیکھو بولتے ہیں ہاں شام ہو جائے گی، کتنی دیر لگے گا شام ہونے میں؟ جب ہم بول رہے ہیں کہ شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو اتنی ہی دیر ایک ایمان والے کے اوپر اللہ ہلکا کر دے گا، آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جہاں پہ اتنا لمبا قیام 50,000 سال کا برابر ایک دن، اور ایسے دنوں میں یقضا علی العباد، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندوں کے بیچ میں فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک لوگوں کو وہاں کھڑا ہونا ہے، قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے۔ وہ کھڑے ہونے کو اللہ تعالیٰ مومنین کے اوپر آسان کرے گا۔ اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے مجھے اور آپ کو، آمین۔ اور اللہ ہم سب کو اس بات کو سمجھ کر قیام کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے، آمین۔
امام ابن قیم علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں 2 ٹائم کھڑا ہونا ہے، 2 مرتبہ کھڑے ہونے کا ہے تمہارے کو، ایک دنیا میں ایک آخرت میں، ایک دنیا کے اندر اپنے نمازوں میں، ایک حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے ٹائم پہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النبا میں آیت ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سب بستہ کھڑے ہوں گے سب کے سب لوگ۔ الروح سے مراد امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ لوگ بھی وہ، ابن آدم بھی وہ، سب آدم کی اولاد کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی وہاں زبان کھولنے کی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے یہ جائیداد کام آنے والے نہیں ہیں، ہمیں قبر میں جب جاتے ہیں تو سب چھوڑ کے چلے جانے والے بھی، ساتھ آئے گا تو صرف اور صرف میرا اور آپ کا عمل آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں اور یاد رکھ کے اب جو ہمارے سامنے جو رمضان ہے ان 10 دنوں کو غنیمت جانے اور رو کے اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ میں اگلا جمعہ بھی اگر ہوا تو یہاں کھڑے ہو کے آپ کو یاد دلاؤں گا، اللہ اگر چاہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو آخری عشرہ جب داخل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے میں بول رہا ہوں، من حرم فقد حرم من یحرم الا المحرم، یعنی جو آدمی سب سے بڑا بدنصیب ہے، سب سے بڑا ٹھکانہ ہوا ہے اللہ کا، ویسا آدمی ہی رمضان کے اندر اپنے آپ کو نہیں بخش پاتا، اپنے آپ کو اللہ سے معافی نہیں کرواتا، اپنے آپ کو جہنم سے آزادی نہیں دلواتا، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آدمی محروم رہا سب سے بڑا بدنصیب ہے، وہ سب سے بڑا خسارہ وہ اٹھانے والا ہے۔ اور خیر کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی پورا کا پورا خیر، پوری بھلائی اس سے چلے جائے گی، نکل جائے گی۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہم لوگوں کو رمضان ملا، رمضان کے اندر میں اور آپ اللہ سے یہ نہ کہلوا سکے اللہ مجھے بخش دے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر رو رو کے نہ گڑا سکے۔ میرے بھائیوں، آج تو ہم بازاروں کو گرم کر رہے ہیں، آج تو ہم مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، آج تو ہم تراویح کی نماز میں سستی کوتاہی کر رہے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے سستی اور غفلت کے شکار میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھو اگر ہم ان آنکھوں سے 2 آنسو بھی بہا لیے، ہماری جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے، اس سے جہنم کی آگ سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ صرف 2 آنسو بہاؤ، اللہ سے بولو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ رمضان گزرنے سے پہلے میری موت کے آنے سے پہلے مجھے ٹھیک ٹھاک کر دے، مجھے پاک کر دے۔ یہ اگر نہ کہلوائے تو میرے بھائیوں آپ یقین مانو کہ آپ جو عید منانے والے ہیں وہ عید نہ ہوگی، ماتم کا دن ہوگا۔ بہت بڑی خطرناک بات ہے یہ میرے اور آپ کے لیے۔ رمضان کو پانے کے باوجود آخری عشرہ ہمارا ابھی آنے والا ہے، اس آخری عشرے میں ہم لوگوں کو داخل ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو کچھ بھی تیار نہ کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں رو رو کے یا کھڑے ہو کے یا اپنی تکلیف کو برداشت کر کے صبر کر کے نماز نہ پڑھ سکے۔ میرے بھائیو، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اور آج ہم تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر تکلیف ہوتی ہے، یہ جو تکلیف ہے اس تکلیف کو آسان بناتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، مومن کے اوپر اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، 10 منٹ کا وقت ہے۔ اگر ہم دیکھیں غور کریں بولے تو سورج غروب ہو رہا ہے، پہلے بھی شام ہونے والی ہے، 10-15 منٹ کا وقت ہے۔ اور کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے اوپر ایک دن 50,000 سال کے برابر گزرے گا۔ کتنی بڑی کھپکھپاہٹ دینے والی بات ہے، کتنی بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائیوں۔ سمجھ رہے نا میں آپ کو جو بولنے جا رہا ہوں، آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے گریبانوں کو چھانکے، محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں کو چھانکے، اپنے آپ کو مجرم کے کھٹورے میں کھڑا کریں، بولے تو یہ کیا، یہ نہیں کرنا تھا، تو یہ نہیں کرنا تھا۔ اپنے آپ کو لائر بنائیں، جج بنائیں اور اپنے آپ کو مجرم کے کھٹورے میں کھڑا کریں۔ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ ذرا غور کریں، کیا گزارے ہم لوگ زندگی کے اوقات کو، کیسے گزارے؟
کیا اللہ کے سامنے یہ کام سب ہمیں نجات دلائیں گے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ بس میں خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جائیداد، پراپرٹیز، یہ ہماری منمانیاں، یہ سب اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آنے والی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وہ اپنے نفس کو پاک کر لیا، بچا لیا، اس کے لیے جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً، اللہ رب العالمین کے سامنے جو کھڑے ہونے کا مقام ہے، اس مقام کو یاد کر لیے، ایسے لوگوں کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس رمضان جو ابھی ہمارا بہت کچھ باقی رہ گیا، بہت تھوڑا باقی رہ گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، کمر باندھ لیتے تھے اور عبادتوں میں لگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی گویا اس کی مثال دیتے ہوئے ایک گھوڑ سوار کی مثال دی جاتی ہے۔ گھوڑ سوار جب ٹارگٹ کو دیکھتا ہے تو گھوڑ سوار کیا کرتا ہے؟ اپنے گھوڑے کو اور زیادہ تیز بھگانے کی کوشش کرتا ہے، ٹارگٹ اسے نظر آ گیا۔ گویا عید ہمارے سامنے بالکل قریب ہے، پلک جھپکنے کے برابر وقت میں ہمارے یہ سامنے یہ دن گزر جائیں گے۔ ان دنوں کے گزرنے سے پہلے اپنے آپ کو اور تیز کریں، عبادتوں میں اور تیز کریں، اپنے دل کو اور زیادہ نرم کریں۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہونے کو سمجھیں، اور یہ کھڑا ہونا قیامت کے کھڑے ہونے کو یاد دلائے۔ قیامت کے حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کی وہ جو تصور ہے، انبیاء وہاں پہ اپنے آپ کو پوچھیں گے، انبیاء یا ربی سلم یا ربی سلم کہتے رہیں گے، نفسی نفسی کہتے رہیں گے۔ ایسے کھڑے ہونے وہ قیامت کے دن وہ حشر کے میدان کے مقام کو یاد کریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے جائیں، گناہوں سے توبہ کرنے کی اور گناہوں پہ رونے کی اور نیکیوں کے شوق کو پیدا کرنے کی فکر کرتے رہیں اور اس کو اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ سے میں آخر میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں سنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ سب کو توفیق دے، اور جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں آج آپ کے سامنے جو میں نے بتائی ہے، سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو دل کی گہرائی سے بولو تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ فرشتے جو کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ بھی آپ کے آمین سنیں، اور یہ جو سبحان اللہ جو مجلس ہوتی ہے جمعہ کی، خاص طور سے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے آ کے جمعہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے یہ خطیب منبر پر چڑھ گیا، اذان ہو گئی، اب رجسٹر بند ہو جاتا ہے، رمضان ہے، رمضان میں جمعہ ہے۔ میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ سستی کرتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، بھائی بہانے بہت کچھ ہوں گے اپنی جگہ، حضور ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہونے کے لیے یہ ذرا تصور کرے میرے بھائی۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ہم کی دعائیں کریں، نوروں کی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہے مل جل کے بیٹھے ہیں، اللہ بیٹھنے کی توفیق تو نے دی ہے، جنت میں داخل ہونے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بیٹھے ہیں، اللہ جس گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اس گھر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کے رونے سے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکیوں کا شوق محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما، قبر میں جانے سے پہلے اللہ قبر میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حشر کے میدان میں جو کھڑنا ہے، اس کھڑنے میں جو تنگی ہوتی ہے، اللہ اس تنگی سے ہم سب تیری گناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمارے لیے قبول فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم جو رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، غیر رمضان میں بھی تہجد کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یہ عزم اور ارادہ ہمارے دلوں میں پختہ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ابھی سے عزم کرنے کی توفیق دے کہ نیک نیتی اور روزہ جو رمضان میں رکھے ہیں، ایسی زندگی ہم گزارنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو، دکھوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اللہ غیبی مدد عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین ہو، غزہ ہو، اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، ان کی غیبی حالت، ان کی مجبوری اور ان کی مظلومی کو دور فرما، ظالمین کو ہدایت دے، یعنی تو ان کی صفحہ سے مٹا دے۔ اے اللہ ہم سب کو محبت کے ساتھ مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد کی توفیق ہم سب کو عطا فرما، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے۔
ہمارے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو ایک اتحاد کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، حکمت کے ساتھ عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو جیسے بیٹھنے کی توفیق دی ہے جنت میں داخلہ ہم سب کو عطا فرما، آخری سانسوں میں ہمارے زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم انہ تعالی